بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا نام ڈاکٹر احمد تھا اور وہ سعودی عرب کا معروف طبیب تھا۔ لوگ اس سے مشورہ لینے کے لیے کئی دن تک انتظار کرتے۔ اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ دارالحکومت میں ایک انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں اسے بھی دعوت دی گئی۔ اس کی خدمات کے پیش نظر فیصلہ ہوا کہ وہ اس کانفرنس میں نہ صرف کلیدی مقالہ پڑھے گا بلکہ اس موقع پر اسے اعزازی شیل اور سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ ڈاکٹر احمد اپنے گھر سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بڑا خوش اور پرسکون تھا۔ آج شام اس کی تکریم اور عزت کی جانے والی تھی۔ اس کا سوچ کر اور بھی زیادہ آسودہ ہو گیا۔ ایئرپورٹ پر وہ معمول کی چیکنگ کے بعد فوراً ہی ہوائی جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کی فلائٹ وقت کے مطابق پرواز کر گئی۔ کوئی آدھ پون گھنٹے کے بعد ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا، ہم معذرت خواہ ہیں کہ طیارے میں فنی خرابی کے باعث ہم قریبی ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ فلائٹ بغیر کسی رکاوٹ اور حادثے کے قریبی ایئرپورٹ پہ اتر گئی۔ مسافر جہاز سے اتر کر لاؤنج میں چلے گئے۔ ڈاکٹر احمد بھی دیگر مسافروں کے ساتھ طیارے کی فنی خرابی کے درست ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایئرپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا، خواتین و حضرات، انجینئر نے بتایا کہ فنی خرابی کے درست ہونے کا فوری طور پہ کوئی امکان نہیں ہے، لہٰذا مسافروں کے لیے متبادل طیارے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ طیارہ کب آئے گا کسی کو علم نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد نیا اعلان ہوا کہ متبادل طیارہ کل ہی آ سکتا ہے، ہم اس زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں، اب آپ کو ہوٹل پہنچا دیا جائے گا۔ ڈاکٹر احمد کے لیے یہ اعلان نہایت تکلیف دہ اور پریشان کر دینے والا تھا۔ آج رات تو اس کی زندگی کی نہایت اہم رات تھی۔ وہ کتنے ہفتوں سے اس رات کا منتظر تھا کہ جب اس کی تکریم ہونی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور ایئرپورٹ کے اعلیٰ افسر کے پاس جا پہنچا، اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں انٹرنیشنل لیول کا ڈاکٹر ہوں، میرا ایک منٹ قیمتی ہے، مجھے آج رات دارالحکومت میں مقالہ پڑھنا ہے۔ پوری دنیا سے مدعوین اس سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگ ہمیں یہ خبر سنا رہے ہیں کہ متبادل طیارہ 15 گھنٹے بعد آئے گا۔ متعلقہ افسر نے اسے جواب دیا، محترم ڈاکٹر، ہم آپ کی عزت اور قدر کرتے ہیں، ہم آپ کی اور دیگر مسافروں کی مشکلات کا اندازہ ہے ہمیں، لیکن یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور نیا طیارہ فوری طور پہ فراہم کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ البتہ وہ شہر جو آپ کو کانفرنس میں شرکت کے لیے جہاں جانا ہے، یہاں سے بذریعہ کار سے صرف 3-4 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو ایئرپورٹ سے کرائے پر گاڑی حاصل کریں اور خود ڈرائیو کرتے ہوئے متعلقہ شہر پر پہنچ جائیں۔ ڈاکٹر احمد لمبی ڈرائیو کرنا پسند نہ کرتا تھا، مگر اب یہ مجبوری تھی، اس کے پاس کوئی متبادل راستہ نہیں تھا۔ اس نے متعلقہ آفیسر کے مشورے کو پسند کیا اور ایئرپورٹ سے کار کرائے پہ لے کے متعلقہ شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک موسم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ آسمان پر گہرے بادل نمودار ہوئے تھے، تیز آندھی اس پر مستعد تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے اسے اندازہ ہی نہ ہوا وہ کس سمت جا رہا ہے۔ 2 گھنٹے تک وہ مسلسل چلتا گیا، بالآخر اسے یقین ہو گیا وہ راستے سے بھٹک چکا ہے۔ اب اسے بھوک اور تھکاوٹ کا احساس بھی بڑی شدت سے ہونے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ صرف تھوڑا ہی ٹائم لگے گا، 3-4 گھنٹے کا ہی تو سفر ہے، اس لیے اس نے اپنے ساتھ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہ لی تھی۔ اب اسے کسی ایسے ٹھکانے کی تلاش تھی جہاں اسے کھانے پینے کی کوئی چیز مل جائے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، چاروں طرف رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ ایک چھوٹے گاؤں کے پاس گزرتے ہوئے اس نے غیر شعوری طور پہ اپنی گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے روک دی۔ اس کا ہاتھ گھر کے دروازے پہ دستک دے رہا تھا جب اندر سے ایک بوڑھی عورت کی نحیف و تواں آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو کہہ رہی تھی، جو بھی ہو اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ ڈاکٹر احمد گھر میں داخل ہوا تو دیکھا ایک بوڑھی عورت متحرک کرسی پر بیٹھی ہے۔ اس نے خاتون سے کہا، اماں، میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی ہے، کیا میں اپنا موبائل چارج کر سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت مسکرا کے کہنے لگی، میرے بیٹے، کون سے فون کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اس وقت تم کہاں ہو؟ ہمارے ہاں نہ تو بجلی ہے نہ ٹیلی فون، یہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں شہری سہولتوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں، اس نے مزید کہا، میرے بیٹے، وہ سامنے میز پہ چائے اور کھانا رکھا ہے، لگتا ہے تم بھوکے اور پیاسے ہو، راستہ بھٹک گئے ہو، تم پہلے کھانا کھا لو پھر بات کریں گے، لگتا ہے تم خاصا طویل سفر طے کر کے آئے ہو۔ ڈاکٹر احمد نے اس بوڑھی خاتون کا شکریہ ادا کیا اور کھانے پہ ٹوٹ پڑا۔ سفر کی تھکاوٹ سے اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اچانک خاتون کی کرسی کے ساتھ والی چارپائی پہ حرکت ہوئی اور ایک معصوم نے رونا شروع کر دیا۔
खातून ने इस बच्चे को थपक कर सुलाया और इसे दुआएं देना शुरू कर दी। वो इस बच्चे की सेहत और सलामती के लिए लंबी लंबी दुआएं कर रही थी। डॉक्टर अहमद ने खाना खाया और बूढ़ी अम्मा से कहने लगा, अम्मा जान, आपने अपने इखलाक़ कर्म और मेज़बानी से मेरा दिल जीत लिया है। आप लंबी लंबी दुआएं मांग रही हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। मेरे बेटे, वो बूढ़ी गोया हुई, मेरे अल्लाह ने मेरी तमाम दुआएं सुनी और कबूल की हैं। हाँ, बस एक दुआ बाकी है जो मेरे ज़ईफ़ो ईमान की वजह से पूरी नहीं हुई। तुम तो मुसाफिर हो, दुआ करो कि वो भी कबूल हो जाए। डॉक्टर अहमद कहने लगे, अम्मा जान, वो कौन सी दुआ है जो कबूल नहीं हुई? आप मुझे अपना काम बताएं। मैं आपके बेटे की तरह हूँ। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर करूँगा। आपकी जो मदद मेरे बस में होगी ज़रूर करूँगा। खातून कहने लगी, मेरे अजीज़ बेटे, वो दुआ और ख्वाहिश मेरे अपने लिए नहीं है, बल्कि इस यतीम बच्चे के लिए है जो मेरा पोता है। इसके माँ बाप कुछ अरसा पहले फौत हो चुके थे। इसे हड्डियों की एक बीमारी है जिसकी वजह से चलने फिरने से माजूर है। मैंने करीबी हकीमों मेहमानों से इसके बड़े इलाज करवाए हैं, मगर तमाम इत्तबा इसके इलाज से आजिज़ आ गए हैं। लोगों ने मशवरा दिया, इस मुल्क में एक डॉक्टर है और वो एक ही है जो इसकी हड्डियों का इलाज का माहिर है। इसकी शोहरत दूर दूर तक है। वो बड़ा माना हुआ सर्जन है, वही सिर्फ इसका इलाज कर सकता है, मगर वो तो यहाँ से बहुत दूर रहता है। फिर सुना बहुत महंगा भी है। इस तक पहुँचना कोई आसान काम तो नहीं। तुम मेरी हालत तो देख ही रही हो। मैं बूढ़ी जान हूँ, किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। मुझे डर है कि मेरे बाद इस बच्चे की निगरानी करने वाला कोई ना होगा। मैं हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ वो कोई सबब पैदा कर दे कि इस बच्चे का इस डॉक्टर से इलाज हो सके। एन मुमकिन है इस यतीम बच्चे को शफा किसी डॉक्टर के हाथों मिल जाए। डॉक्टर अहमद अपने जज्बात पे काबू न रख सका। इसने रंधी हुई आवाज़ में कहा, अम्मा जान, मेरा तैयारा ख़राब हुआ, रास्ते में उतरना पड़ा, कार किराए पे ली, खूब तूफ़ान आया, आंधी और बारिश आई, रास्ता भूल गया। अल्लाह ताला ने मुझे आपके घर का रास्ता दिखा दिया। अम्मा, आपकी आखिरी दुआ भी कबूल हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे असबाब मुहैया कर दिए हैं, वो हड्डियों का बड़ा डॉक्टर खुद चल के आपके घर आ गया है। अब मैं आपके पोते का खुद इलाज करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।